السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا چاند جو کہ 29 تاریخ میں تھا نظر نہیں آیا، اور آج انشاءاللہ تعالی 23 مارچ 2023 کو جمعرات کی شام میں نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا روزہ جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ رمضان شریف جو رحمتوں سے، برکتوں سے، جہنم کے آزادیوں سے بھرپور ہے، جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے اور اسے نیکوکار بنا دیتا ہے۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں 5 کام کرنا چاہیے، اور آج کو میں وہی 5 کام اس ویڈیو میں، اس کلپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 5 کام کون کون سے ہیں۔ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، میرے چینل کے معزز ناظرین کرام، بالخصوص ہمارے نوجوان جس کے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن روزہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھیں، اور جس کے بارے میں رب کائنات اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان شریف کا روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلو والوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے فرض ہے، بلکہ ہم سے پہلو والوں کے لیے بھی روزے فرض تھے۔ اس کی نوعیت اور اس کی قسمیں الگ تھیں، الگ طریقے سے روزہ رکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے رمضان شریف کے 30 روزے فرض کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 30 روزہ فرض کیا۔ اور کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا مقرب بندے بن جاؤ۔ تم روزہ رکھو گے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو گے، اپنے نفس سے جہاد کرو گے، تو تم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ گے۔ تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کچھ نہ کھائیں، بلکہ اگر ہم روزہ رکھیں تو ہم ہر جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھیں، آنکھ کا روزہ رکھیں، منہ کا روزہ رکھیں، ہاتھ اور پیر کا روزہ رکھیں۔ تو ہر اعضاء کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنے آنکھ سے گندی چیز کو نہ دیکھیں، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے غلط کام کو نہ کریں، نہ اٹھائیں، تو یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ گندی طرف نہ جائیں، یہ پیر کا روزہ ہے۔ گالی گلوچ نہ دیں، یہ منہ کا روزہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر روزے کے ساتھ ساتھ بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود ہمیں ہر جسم کے اعضاء کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بے پناہ ثواب عطا فرمائے اور ہمارے نیکیوں میں ذخیرہ ہو سکے، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جی ہاں، میرے چینل کے معزز ناظرین کرام، قرآن مجید کو رمضان شریف سے بڑی مناسبت ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو قرآن کو رمضان شریف کے مہینے سے نسبت ہے، تعلق ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے میں ہمیں قرآن تو روزانہ تلاوت کرنا چاہیے، مگر اس مہینے میں ہمیں زیادہ اکثر ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جتنا ہم سے ہو سکے ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، صبح میں تلاوت کریں، شام میں تلاوت کریں، دوپہر میں تلاوت کریں، ہر نماز کے بعد ہم
قرآن شریف کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے گا، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے میرے چینل کے معزز ناظرین کرام کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، یعنی نماز کو پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں، نہ فرض پڑھیں، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نماز نہ پڑھیں۔ نہیں، ہمیں نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہوگا، ہمیں نماز پڑھنا ہوگا۔ اور نماز کی فضیلت یہ ہے رمضان شریف کے مہینے میں کہ ایک فرض کی نماز ہم رمضان شریف کے مہینے میں پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر وہ ہوا کرتی ہے۔ ایک فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کا ثواب ہمیں ملے گا، اور ایک نفل اگر ہم پڑھتے ہیں غیر رمضان میں اور مہینوں میں تو ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھتے ہیں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر رمضان شریف کے مہینے میں ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو ایک فرض نماز کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا ہم بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ اگر ہم نفل نماز پڑھیں، سنت نماز پڑھیں تو ایک فرض کے برابر ہمیں ثواب دیتا ہے، اگر فرض نماز پڑھیں تو 70 فرضوں کے برابر ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں رمضان شریف کے مہینے میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز ہے، فرض نماز تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جو نوافل نماز ہیں، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز حاجت، نماز استسقاء، نماز تہجد، اور تہجد رمضان شریف کے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں سحری کرنی ہوئی تو سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح صادق سے پہلے ہوا کرتا ہے، تو ہم اٹھیں تو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد ہم نماز تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد سحری کریں تو ہماری نماز تہجد بھی ادا ہو جائے گی۔ اور نماز تہجد وہ ہے کہ جو ہمارے نبی پر فرض تھی لیکن ہمارے لیے وہ نفل ہے، اگر پڑھتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن پڑھنا چاہیے، بہت بڑی فضیلت اس کی ہے۔ اور ہمیں چوتھا کام کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ چوتھا کام یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ ہم نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، ہر کام کرتے رہیں، لیکن گناہ کرتے رہیں، چوری کرتے رہیں، گالی گلوچ دیتے رہیں، اور لوگوں کو گالیاں بکتے رہیں، لوگوں کو مارتے پھرتے رہیں، نہیں۔ تو ہمیں رمضان شریف کے ساتھ جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، تو ہمیں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ نیک کام کیا ہے، بڑا نیک کام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا یہ نیک کام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہونے پائے، برباد نہ ہونے پائے۔ اگر ہم گناہوں سے بچے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ پانچواں کام کیا ہے رمضان شریف کے مہینے میں؟ پانچواں کام ہمیں یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ ہم صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قیام کرتے رہیں، اللہ کی بندگی کرتے رہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کریں۔ زبان سے نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ہم دل سے اللہ کا ذکر کریں۔ تو دل سے اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، ہمارے دل میں اللہ سے محبت ہو، رسول کی محبت ہو، اللہ کا قرب ہمارے دل میں گامزن ہو، عشق رسول ہمارے دل میں گامزن ہو، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، تو ہم غلط کام کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی تعریف ہم دل میں کرتے رہیں، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبح و شام تسبیح پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، تسبیح و ذکر سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، کچھ بھی کہتے رہیے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہم زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں، دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں یہ 5 کام ضرور کرنا چاہیے۔ اگر یہ 5 کام ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقرب بندہ بناتا ہے، بے پناہ ہمیں برکت عطا فرماتا ہے، ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ جو حضرات ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں وہ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔